تعالیٰ في القرآن المجيد والقرآن الحكيم هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إنك ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. میں تمام دوستوں سے پہلے گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ وحدہ لا شریک کی کے کلام کی کے جملے ادا کرنے کے بعد میں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب یونس صاحب اور جناب عابد صاحب اور جملہ اساتذہ اکرام ہم منصب ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر میری محبت کے لیے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ٹائم نکالا. یہ مجھ پر انہوں نے ایک سمجھیے کہ بہت بڑا نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ممکن ہے ان کے دلوں کو میری محبت نے کھینچ لیا ہے. بے شک. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ والذی، پس وہی ذات ہے جعلکم، جس نے بنایا تمہیں خلائف الارض، زمین پر اختیارات دے دیے. خلائف الارض اختیارات دے دیے. ورفع بعضکم، اور درجے دیے تمہیں فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے پر درجے دے دیے. لیبلوکم، تاکہ تمہیں وہ آزمائے، فیما آتاکم، جو تمہیں دیا گیا ہے. ان درجوں کو آزمانے کے لیے تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں رکھا ہوا ہے. جہاں جہاں بھی وہ رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیسے کرتا ہے. دنیا میں یہ جو میدان بنایا گیا ہے یہاں پر اللہ نے دیکھنا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے. ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کسی نہ کسی شکل میں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے بیان کر دیے. انکا، بے شک وہ ذات ہے سریع العقاب، بہت پکڑنے والی، جلد پکڑنے والی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ ذات ہے جو غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے. وعید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دے دی کہ وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان نے خطائیں کرنی ہے. یہ انسان ہے، جتنی اس کو میں نے طاقت دی ہے اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جو استعمال کرے گا اس سے لذتیں اپنی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوسرا پیغام دے دیا کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے. بطور ٹیچر مجھ سے کئی لغزشیں ہوئی ہوں گی، لیکن میں آپ صاحب کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ معاف کر دے. آمین. جہاں تک یہ بات ہے ریٹائرڈ کا لفظ یہ اصحاب شکن ہوتا ہے. جو پہلے کیفیت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی، جو پہلے حیثیت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی. ایک پیدل سوار اور ایک گھوڑا سوار اور ایک گاڑی سوار میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے. تو میں حیثیت کے حوالے سے چھوٹی سی بات کروں گا کہ دادا باہر سے آتا ہے، پوتا اندر پڑھ رہا ہوتا ہے پی فار پیرٹ. تو دادا جا کر کہتا ہے بیٹا یہ لفظ جو ہے پیرٹ ہے. وہ کہتا ہے دادا جی تم اسکول نہیں جاتے، میری استانی روزانہ اسکول آتی ہے. دادا نے سوچا کہ واقعی یہ بات ہے میں اسکول نہیں جاتا، لیکن بچہ ماننے کو تیار نہیں. دادا منانے کے لیے تیار ہے.
تو وہ پوتے کو آخرکار کہتا ہے کہ کل آپ نے بڑی استانی سے جا کر پوچھنا ہے، پہلے جو پڑھا رہی ہے اس سے نہیں پوچھنا۔ بڑی سے جا کر پوچھا تو اس نے کہا پی فار پیرنٹ۔ تو اسی وقت بچہ سمجھ گیا کہ میرا دادا جو سچا تھا۔ تو بات سمجھانے کا مقصد ہے حیثیت چینج ہو جاتی ہے، کوئی اس سے پوچھتا نہیں۔ ایس ایچ او ہو، ریٹائر ہو جائے تو اس کو ہمسایہ بھی نہیں پوچھتا، کوئی جج ہو، وکیل ہو، کوئی کسی عہدے پر ہو، اس کو کوئی ہمسایہ بھی نہیں پوچھتا جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک حیثیت ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب حیثیت چینج ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر وہ ویلیو اور قدر نہیں ہوتی۔ باقی چیز یہ ہے سب سے بڑی کہ اخلاق کا ہونا، ہمدردی کا ہونا، آپس میں پیار کا ہونا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کبھی پھول کی شکل میں، کبھی ستارے کی شکل میں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میری چیزیں جو ہیں یہ ہمدردیاں پیدا کر رہی ہیں، تمہیں سکھا رہی ہیں، سبق سکھا رہی ہیں۔ کانٹے کا سبق اور ہے، پھول کا سبق اور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے سینے کے اندر ایک جلا ہونی چاہیے، ایک روشنی ہونی چاہیے جڑی کہ دوسروں تک پہنچے۔ اگر ہم ہمدرد ہیں تو ہمدردی ہماری دوسروں تک دکھائی دے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے۔ کام کے ساتھ جو مخلص رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ نے چینیوں کو اور رومیوں کو کہا کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے، اس میں آپ نے اپنی شناکاری دکھانی ہے۔ چینی جو ہے وہ لگ گئے، اپنے بیل بوٹے جو کوئی بنانے تھے وہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ رومی دوسری دیوار پر درمیان میں پردہ رکھ دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ تیاری کر لی گئی، بادشاہ کو حکم ہوا کہ آ کر دیکھو۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو چینیوں نے اتنے خوبصورت انداز میں وہ چیزیں بنائی تھیں، اور جب دیوار سے پردہ ہٹایا گیا تو وہ ساری چیزیں دوسری دیوار پر پہنچ گئی۔ جب انہوں نے دوسری دیوار پر وہ چیزیں دیکھی تو رومیوں نے اتنا دیوار کو سیکل کر دیا، اتنا بہترین کر دیا کہ ان کا عکس میں چلا گیا۔ تو جب وزراء کے سامنے فیصلہ رکھا گیا تو رومیوں کو انعام دیا گیا۔ ہم اپنے سینے کو، اپنے دل کو اتنا روشن کر لیں، اتنا جلا بخش دے دیں کہ دوسروں کی تصویریں ہمیں اچھی خوبصورتی میں نظر آنی شروع ہو جائیں، کوئی گلا شکوہ نہ رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ رہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ ایک شاعر غالباً جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے، دامن، استاد دامن، یہ کہتے ہیں زندگی جو ہے اتنے کیویں گزارنی زندگی، یہ کوئی سوچتے چلے گئے، اسی تے اس دھرتی کی مٹی پہنچتے چلے گئے۔ یعنی کہ انسان جو ہے یہ اس عارضی سی زندگی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو کیا ان کا ایک کلام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک عارضی سی زندگی ہے، یہ بتانے وہم و گماں ہے، لیکن اصل حقیقی چیزیں جو ہیں وہ ہماری اندر جو صفات ہیں، محبت ہے، اخلاق ہے، بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، وہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے، نہ کہ دوسری اخلاق پیدا ہو جائے۔ تو جب بھی آدمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فارغ ہو تو یا کام میں لگ جائے تو یا اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ سبحان اللہ، یہ دو چیزیں آدمی کو سنبھال سکتی ہیں۔ تو میری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے، لیکن میں نے صبر کے ساتھ
बड़ा तहम्मुल के साथ, बड़े बुर्दबारी के साथ उनको फेस किया है। लेकिन मैं ये समझूंगा कि जनाब हेडमास्टर सदीक साहब बाअखलाक और जनाब हेडमास्टर यूनुस साहब बाहिकमत, हेडमास्टर आबद साहब बातदब्बर और जनाब हेडमास्टर साहब यहाँ पर वो नहीं हैं जिनका नाम है अलियास अहमद सलारिया साहब बामशावरत। ये साहब अपना निज़ाम इन तरीक़ों से चलाते रहे, लेकिन गाँव से हमें कोई ऐसी क्या कहते हैं मामनत नहीं मिली जिसको मैं सराह सकूं। 3 फ़र्द ऐसे नज़र आए हैं जो बड़ी हमदर्दी रखते हैं, मौलवी नूर मोहम्मद साहब और लाला जी अब्दुल रशीद साहब और लाला जी नसीर अहमद साहब। इनके दिल में ये सोच थी कि ये स्कूल तरक्की करे, तो उन्होंने उनको जब भी बुलाया गया है वो आ जाते हैं। उन्होंने भरपूर हमदर्दी की है और बाकी दीगर लोगों को मैंने इधर आते नहीं देखा, जिसकी वजह से आज हम जहाँ से स्कूल को शुरू किया था 1986 से उसी जगह पर ये खड़ा है, क्योंकि ये इलाके का ज़ौक़ और शौक़ होता है जिसकी वजह से अदारे तरक्की करते हैं। ये ज़ौक़ और शौक़ की बहुत बड़ी कमी इधर देखी गई है माशरती तौर पर। बाकी अल्लाह ताला इन्हें ज़ौक़ और शौक़ अता करे ताकि ये अदारा मज़ीद तरक्की करता रहे। और जो हमारे टीचर साहिबान हैं उनकी जो ये क्या कह सकता हूँ संगलियान जो हैं, जो कुर्सियाँ जो हैं, ये हमेशा आबाद रहे और ये अदारा हमेशा शाद रहे।